اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سرد مہری، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم جب سب سے پہلے چھری چلاتے ہیں تو بھائی کے رشتے پر چھری چلاتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہی حال ہے، چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر رشتوں ناتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جھگڑوں کا خاتمہ۔ ایک حدیث مبارک ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کے سب جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب بتائیں، جب ہر بندہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ رکھے گا جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو پھر تعلقات کشیدہ ہونے کی نوبت آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ آج جو بھائیوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کے عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ اس کے حقوق کی پرواہ کی جاتی ہے۔ صلہ رحمی کا حکم۔ دین اسلام نے ہمیں صلہ رحمی کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک، تو اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے، واعف عن من ظلمک، وہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، واحسن من عصا الیک، اور جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے اچھا سلوک کرے۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کے ذریعے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ جو شخص ان تین باتوں پر عمل کر لے اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی جوامع الکلم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے کہ اگر ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لیا جائے تو انسان کی ہدایت کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ قطع رحمی کا انجام۔ جو لوگ رشتوں ناتوں کو توڑ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے ناپسند ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر میں بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن چند بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، مگر آج تو حالت یہ ہے کہ بہن بہن سے نہیں بولتی، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بچے ماں باپ سے ناراض پھرتے ہیں، اور وہ رشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا آج لوگ ان کو توڑ کر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان اپنے دوست کے ساتھ رہ کر خوش ہوگا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر وہ تنگی محسوس کرے گا۔ آج کے نوجوان کا یہی حال ہے۔ کسی نوجوان سے پوچھ لیں کہ آپ کی کیا پریشانی ہے تو وہ کہے گا جی بس گھر والے پابندیاں لگاتے ہیں، امی کہتی ہیں کہ تمہیں 10 بجے سونا چاہیے، ابو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے پابندی سے اٹھنا چاہیے، بس ان کو تو ان پابندیوں کے لگانے کے سوا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ اور جب دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں تو وہ دوست انہیں آزادی سکھاتے ہیں۔ اس لیے نوجوان اپنی فلاح اسی میں سمجھتے ہیں کہ گھر کی پابندیوں سے ہماری جان چھوٹے اور دوستوں میں زندگی گزرے۔ یاد رکھیے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بازویا سوچنے لگے کہ میں تو جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، بازو یہ سوچنے لگے کہ میں تو جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے میری فلاح اس میں ہے کہ میں جسم سے جدا ہو جاؤں۔ اگر بازو جسم سے جدا ہو جائے گا تو اس میں کیڑے پڑیں گے، اس کو کتے چبائیں گے، پھپھوڑیں گے اور گھسیٹیں گے، کیونکہ یہ بے جان ہو چکا ہوگا۔ اس کی زندگی اس میں ہے کہ جسم کے ساتھ مل کر رہے۔ اسی طرح اولاد کی بھی زندگی اس میں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ مل کر رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے لیے برکت بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے، اس لیے ہم بڑوں کے ساتھ مل کر رہنے میں اپنی عافیت سمجھیں۔ بے مثال کردار۔ اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ زبانی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن کردار کو پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ سابقہ انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی قوموں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، تو انہوں نے اپنے معجزے پیش کیے۔ کسی نے اونٹنی کو پیش کیا اور کسی نے کہا کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینا کر سکتا ہوں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے
آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی نہیں گزاری؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں جوانی کی زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں؟ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور جادوگر تو کہا گیا، مگر کسی کو جھوٹا کہنے کی جرأت نہ ہوئی، یا یہ کہ معاذ اللہ ان کی نگاہ میلی تھی یا ان کے کردار کی یہ بات کچی تھی؟ نہیں، کافر ان کے دشمن تھے، مجنون اور ساحر تو کہتے رہے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا کھلا دھلا اور صاف تھا کہ جانی دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر بات کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔